گزشتہ سبق میں ہو رہی تھی صحیح بخاری کی ابجدیت کے حوالے سے، اور اسی ضمن میں جو حافظ ابو علی النیسابوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے، اس کے جواب میں جو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے وہ، اور ان کے جواب کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ صیغہ افعل کا جو ہے نا، یہ ہر وقت زیادت صحیح پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اصاحیت پر دلالت کرتا ہے، اور اس میں دوسرے کی صحت یا اصاحیت وہ اس کی نفی نہیں پائی جاتی، اس کی نفی اس میں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن بعض حضرات نے جنہوں نے مثال کے طور پر علامہ تفتازانی ہیں، انہوں نے شرح مقاصد میں بھی، اور سید جرجانی نے مفتاح میں بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ جو آسن کا صیغہ ہے، یہ اصل میں ہوتا تو افضلیت ہی کے لیے ہے، اس میں نفی افضلیت کی اس سے بھی ہوتی ہے، بلکہ نفی مساوات کی بھی ہوتی ہے، نفی مساوات کی بھی ہوتی ہے اور نفی افضلیت میں بھی ہوتی ہے۔ اور اس کی انہوں نے دلیل بڑی عجیب دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ما رأیت احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، حضرت حسان کا معروف شعر ہے نا، آپ جانتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُّ عَيْنٌ۔ بعض عینٌ پڑھتے ہیں، بعض عینی کہتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ مثال دی کہ اب اس میں جس چیز کی نفی ہے وہ آسنیت یعنی تفضیل کی ہی نفی نہیں، بلکہ مساوات کی بھی نفی۔ ہاں، اس سے یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ السلام جیسے اور تھے، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جیسے دوسرے نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن بسا اوقات یہ احتمال اس جملے میں پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اصل چیز مراد لغوی معنی ہے، لغوی معنی ہے آسن کا۔ یہ وہی تفصیل کی دوسری توجیہ ہے جو پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ما ظلت الخضراء ولا اقلت الابراء اصدق لہجۃ من ابی ذر۔ یہ نبی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آسمان نے کسی چیز پر سایہ نہیں ڈالا، اور نہ ہی زمین نے کسی کو ایسا اس جیسا اٹھایا ہے، کس جیسا ہے، اصدق من ابی ذر، ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا۔ اب یہاں بھی اصدق کو اسم تفضیل کے معنی میں نہیں لیا جاتا، یوں نہیں لیا جاتا، کہتے ہیں کہ یہ لغوی معنی ہے کہ وہ بہت سچے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ بہت ہی سچے ہیں سچائی میں، ہاں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ سچے، سمجھے نا؟ اشرا مبشرہ جن کو کہا گیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ان سے بھی وہ زیادہ سچے اور زیادہ پارسا اور نیک ہیں۔ ان کی نیکی، زہد، تقوی اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو علم ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زہد میں اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہے تو وہ میرے ابو ذر کو دیکھ لے۔ ابو ذر ہی ہیں جو گھر میں مال و متاع رکھنے کے قائل نہیں تھے، یعنی ذاتی، اور جس سے ہمارے یہ سارے سوشلسٹ حضرت ابو ذر کا موقف لے کے کہتے ہیں کہ جناب
ساری چیز جو ہے وہ گورنمنٹ کی تحویل میں ہے، اور ذاتی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے، ذاتی ملکیت میں کوئی چیز نہیں۔ سب فتویٰ دیتے تھے کہ سب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو زائد چیز ہے تو تم سے تمہاری ضرورت سے زائد چیز جتنی ہے وہ سب خرچ کر۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک وقت تھا جب یہ حکم تھا، مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ طیبہ کی ابتدائی دنوں میں، لیکن جس وقت زکوٰۃ کے احکام اور اس کا نصاب ذکر کر دیا گیا تو پھر یہ حکم جو ہے نا وہ منسوخ ہو گیا۔ پھر یہ اس حکم نے لے لی استحباب کی جگہ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے فرضیت کی جگہ لے لی زکوٰۃ کے نصاب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نسخ منسوخ کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، کتنی احادیث منسوخ ہیں، کتنی قرآن مجید کی آیات منسوخ ہیں، قرات میں منسوخ ہیں یا حکم میں منسوخ ہیں، یا دونوں منسوخ ہیں کہ کسی وقت وہ قرآن مجید کا حصہ تھا، اب وہ اس کا حکم بھی منسوخ اور اب اس کا قرات بھی منسوخ۔ یہ ناسخ منسوخ پر جو کتابیں ہیں ان میں ان چیزوں کی تفصیل موجود ہے، اور نسخ پر قرآن مجید کے حوالے سے بالخصوص یا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض الکبیر کے حوالے سے، کہ انہوں نے فیض الکبیر میں تو بالآخر شاہ صاحب نے صرف لے دے کے 5 آیات کو منسوخ کہا ہے، باقی کوئی 20 کو کہہ رہا ہے، کوئی 25 کہہ رہا ہے، کوئی 18 کہہ رہا ہے۔ شاہ صاحب نے لے دے کے 5 کو منسوخ کہا ہے، لیکن وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، اور انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے یہ منسوخ ہے، لیکن اگر کسی وقت وہی واقعہ یا وہی حالات اور وہی واقعات رونما ہو جاتے ہیں جو صحابہ کرام پر وارد ہوئے تھے، اور ان کے ان حالات کے تناظر اور پس منظر میں وہ آیت نازل ہوئی، اگر بالفرض مسلمانوں پر وہی حالات طاری ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آیات منسوخ نہیں سمجھی جائیں گی، ان آیات پر بھی عمل کرنا درست ہوگا۔ اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نسخ ہی نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں یہ تعویل کر کے قرآن مجید میں نسخ نہیں ہے۔ تو خیر یہ علیحدہ مسئلہ ہے، ہمارا ناسخ منسوخ کا یہاں مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آگے حدیث کی ناسخ منسوخ کی بات آئے گی۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ یہ اکیلا ہی فوت ہوگا، اور ایک جماعت آ کے مسافروں کی ایک جماعت آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھے گی۔ یہ ربضہ میں تھے نا، ان کے اس سخت موقف کی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ربضہ میں بھیج دیا تھا کہ آپ وہاں جا کے رہائش کریں، مدینے میں نہ کریں، لڑائی نہ لڑیں۔ تو حضرت عثمان غنی پر جو اعتراضات ہیں نا، ان میں رافضیوں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا، سمجھے نا، کہ انہوں نے حضرت ابو ذر کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا۔ تو پھر یہ دیکھیں یہ بیمار پڑے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اہلیہ پریشان، ایمان کی کیفیت دیکھو۔ ابو ذر کہتے ہیں کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بالکل نہیں پریشان ہو، میرے کفن دفن کا انتظام ایک جماعت آ کے کرے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا تھا کہ تم اکیلے فوت ہو گئے اور ایک جماعت تمہارے کفن دفن کا آ کے انتظام کرے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی راستے سے کوفے سے آ رہے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عبداللہ بن مسعود اس وقت پہنچ گیا جب ان کی وفات ہو چکی تھی، تو پھر ان کے کفن دفن کا سارا انتظام جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو کہتے ہیں حدیث پاک ہے، ترمذی میں ہے، اب اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ کرام سے جو ہے نا وہ کیا ہیں، اصدق ہیں، بلکہ اس میں مطلب کیا ہے بیان کرنے کا
کہ وہ بہت سچے ہیں، یعنی زمین و فلک آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر بہت سچے انسان جو ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر اس سے مراد وہ کہتے ہیں کہ نفی ہوتی کہ کوئی بھی ان جیسا نہیں ہے، تو سخاوی کہتے ہیں یوں کہا جاتا ہے کہ ابو ذر اصدق من کل ما اقلت الخضراء ولا اقلت الغبراء، یہ کہا جاتا کہ ما ذهبوا قال ابو ذر اصدق من کل ما اقلت الغبراء۔ یعنی زمین پر جتنے بسنے والے ہیں ان سب پر جو افضل ہیں، اصدق ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ یہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ میں نے بھی اس دن آپ سے ذکر کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ فلان عالم اہل بلدہ، فلاں آدمی اپنے شہر میں سب سے زیادہ عالم ہے، اور ایک اس کے بعد یہی تعبیر کچھ ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ ما فی البلد عالم من فلان، ما فی البلد عالم من فلان، کہ شہر میں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اب اس سے یہ نفی نہیں کہ اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، مساوات کا تو تصور ہے نا یہاں، دوسرے جملے میں مساوات کا تو ہے نا تقاضا ایک، یہ ہے کہ اس سے اعلیٰ عالم نہیں ہے، اس جیسا تو ہو سکتا ہے، لیکن پہلے جملے میں فلان عالم اہل البلد، کہ شہر میں سب سے زیادہ جاننے والے وہ کون ہیں؟ وہ فلاں ہیں۔ تو یہ جملہ افضل تفضیل کے معنی میں استعمال ہوگا، لیکن دوسرا جملہ جو ہے نا وہ تفضیل کے معنی میں نہیں، مساوات کے معنی میں بھی پایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں نے مثال دی تھی آپ کو، اسی طرح یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسی معنی میں کہ من قال حینا یصبح وحینا یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ لم یأت احد یوم القیامہ بافضل ما جاء به احد الا ما قال مثل ذلك او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عمل کے بارے میں یہ بات ہے نا۔ اب یہ وظیفہ، اس کا مطلب اس کی افضلیت بیان کرنا ہے، یہ نہیں کہ یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ جتنی تسبیحات ہیں ان تمام تسبیحات سے افضل قرآن مجید کی قرأت، اس کی تلاوت، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ اس وظیفے کی، یہ نہیں کہ یہ سب اعمال سے بڑا ہوا ہے، بلکہ اس کی حیثیت بتلانی مقصود ہے، دوسروں سے اس کی افضلیت وہ مطلوب نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ البتہ بعض حضرات نے کہا ہے، جس طرح کہ ابو سعید العائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ معلوم یوں ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر ابو علی واقف ہی نہیں ہوئے، مطلع ہی نہیں ہوئے، ان ابا علی لم یقف البخاری، بخاری سے وہ آگاہ نہیں ہے، واقف نہیں ہے، یہ ایک بات کہہ دی ہے حافظ ابو سعید العلائی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن یہ بات محل نظر ہے، یہ بات محل نظر ہے۔ خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں اسی بات کے ضمن میں اس کی تردید کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ کیسے ہم صحیح مان لیں کہ حافظ ابو اسماعیلی نے یہ بات کہی ہے، جبکہ ان کے استاد اور ان کے شہر میں رہنے والے، یعنی اسی شہر نیساپور ہی میں رہنے والے، اور ان کے وہ استاد بھی ہیں، کون؟ امام ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ، انہوں نے یہ فرمایا ہے ما فی الکتب اجود من البخاری،
کہ یہ جتنی احادیث کی کتابیں ہیں ان میں صحیح بخاری سے افضل یا اجود کوئی کتاب اچھی کوئی کتاب نہیں ہے. سب سے اچھی کتاب جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ہے. سمجھے بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ جواب دیا ہے حافظ رحمۃ اللہ علیہ. لیکن یہاں علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے توضیح الافکار میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف پر کئی وجوہ سے اعتراض کیا ہے اور اس پر 3-4 اشکال وارد کیے ہیں. بالخصوص حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ اس میں مساوات کی نفی نہیں ہے. بالخصوص حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے نا کہ وَلَمْ يَنْفِ الْمُسَاوَاتِ، کہ مساوات کی تو نفی نہیں ہے نا. افضل تفضیل سے یہی معنی مراد ہوتا ہے کہ اس کی افضلیت بیان کرنا ہوتی ہے، اور یہ دوسرے سے افضلیت کا جو ہے نا وہ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے استدلال درست نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی کتاب ہے، بہت افضل کتاب ہے. اس سے اس کے دور میں باقی کتابوں سے اس کو افضل کہنا مراد نہیں ہوتا. اس میں گویا کہ مساوات کی نفی نہیں. مسلم جیسی اور بھی کتابیں ہیں. مگر علامہ صنعانی کہتے ہیں کہ آپ صاحب آپ دیکھیں، آپ ترجیح تو دے رہے ہیں صحیح بخاری کی اور نفی کر رہے ہیں مساوات کی. ترجیح دیتے ہیں آپ کس کو؟ صحیح بخاری کو. لیکن نفی کر رہے ہیں کس کی؟ مساوات کی. اس سے نفی نہیں ہوتی حافظ ابو علی نیسابوری کے قول سے. اس لیے یہ دعویٰ جو ہے کہ صحیح بخاری اصح الکتابین ہے، آپ کی یہ توجیہ اس جملے کے منافی ہے. نزاع باقی رہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن حافظ صنعانی یا امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات من وجہ درست نہیں ہے. یہ کیوں درست نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک صحیح بخاری اصح ہے، اور جنہوں نے اس موقف کی مخالفت کی ہے، ابو علی ہوں یا کوئی اور ہوں، اہل مغارب ہوں، جیسے آگے بات آتی ہے، کہتے ہیں کہ ان کے اقوال کی 2 نوعیتیں ہیں. یا تو وہ شاذ ہے یا یہ کہ وہ مؤول ہے، اس کی تعویل کی گئی، اس میں تعویل کی گنجائش، اس میں تعویل کی کیا ہے؟ گنجائش. لیکن صحیح بخاری کی ارجحیت میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ لیکن صحیح بخاری سے کی اصحیت کا جو حکم ہے جمہور کے نزدیک، وہ قول جمہور کا ہے، شاذ بھی نہیں ہے، اور اس میں تعویل کی گنجائش بھی نہیں ہے. بلکہ صریح الفاظ میں کہنے والوں نے کہا ہے کہ جتنی کتابیں ہیں ان میں سے سب سے افضل یہ، وہ امام دارقطنی ہوں، امام ابن خزیمہ ہوں یا دوسرے حضرات ہوں، انہوں نے صریح طور پر یہ بات کہی. اس لیے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی ایک کیا کی ہے؟ تعویل کی ہے. یعنی جتنے حضرات ہیں جنہوں نے جمہور کے قول کی مخالفت کی ہے، یا تو ان قول کی تعویل کی گنجائش ہے، جیسے انہوں نے تعویل کی گنجائش نکالی ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، سمجھے نا؟ یا پھر یہ کہ وہ قول شاذ ہے، جمہور کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہے، اور واقعاتی طور پر
یعنی کہنا چاہیے زمینی حقیقت کی بنیاد پر، جیسے کہ خود آگے مصنف بھی اس کو دلیل کے ساتھ بیان کریں گے، وہ اس سے بھی یہی تائید ہوتی ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم سے راجح ہے، مساوات بھی وہاں پائی نہیں جاتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صحیح مسلم کا درجہ وہی ہے جو صحیح بخاری کا ہے، بلکہ صحیح بخاری کا درجہ جو ہے وہ صحیح مسلم سے بھی افضل ہے۔ آگے چلیے جناب، وَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمَغَارِبَةِ، اسی طرح یعنی جس طرح بات کہی ہے حافظ ابو علی نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی قسم کی ایک بات اہل مغرب نے بھی کہی۔ اہل مغرب سے مراد یہاں کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں حافظ ابن حزم ہیں، اور یہ ظاہری حضرات ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کہ انہوں نے فضل صحیح مسلم علی صحیح البخاری۔ جی اب یہ جو فہرست ہے نا ابو محمد قاسم بن قاسم تجیبی کی، اس میں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی ان کا یہ کلام منقول ہے کہ انہ کان یفضل کتاب مسلم علی کتاب البخاری، اور یہ کیوں؟ لأنہ لیس فی بعد خطبۃ الا الحدیث السرد، اس لیے کہ صحیح مسلم میں صرف احادیث ہی بیان کی گئی ہیں خطبے کے بعد، مقدمے کے بعد، اس میں اور کوئی بات، نہ تابعی کا قول، نہ صحابی کا قول، نہ معلق کوئی روایت، سب مسند روایتیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے جناب، حافظ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ فذالک فیما یرجع الی حسن السیاق وجودۃ الوضع والترتیب۔ تو یہ جو ترجیح بعض مغاربہ نے صحیح مسلم پر دی ہے نا، تو یہ اس لیے کہ اس میں حدیث کو ذکر کرنے میں بہت اچھا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، الی حسن السیاق، اس کو ذکر کرنے میں بہت اچھا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، وجودۃ الوضع والترتیب، اور اس کو بہت اچھی ترتیب کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے جمع کیا ہے۔ یعنی یہ ابواب تو کہتے ہیں لگائے ہیں اصل میں قاضی ایاز نے، اور دیکھنے والا جو ابواب کو نہ بھی دیکھے تو ایسی ترتیب ہے کتاب الایمان، اپنے ایمان کے بعد فقہی ترتیب کے ساتھ احادیث ذکر کرتے ہیں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، خود سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سے یہ مسئلہ ہے، اس سے یہ مسئلہ ہے، اس سے باب بھی انہوں نے ذکر نہیں کیے۔ بھئی تم یہ آپ ہی مسئلہ سمجھ لو، ہمارے سمجھانے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے، آپ ہی تم مسئلہ پر سمجھ لو۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم گویا کہ یہ سمجھتے تھے کہ سارے کے سارے مجتہد ہیں اس دور کے، جس طرح آگے بھی اسی طرح کے لوگ آئیں گے۔ شاید امام مسلم یہ سمجھتے ہوں کہ جیسے اس دور کے لوگ مجتہد قسم کے ہیں، تو بعد میں بھی آگے مستقبل میں بھی اسی قسم کے لوگ آئیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ بات کو پڑھ کے بھی سمجھ نہیں سکیں گے، وہ تو یہ تصور ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بات بھی نہیں باندھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی بات کو ذرا کھول کے بیان کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاویٰ میں، اور مجموع الفتاویٰ کی جلد نمبر 20 ہے، صفحہ 321 ہے۔ اور مولوی صاحب یا تو دل کے کاغذ پہ لکھے نا، ہاتھ تو پھر دھل جائیں گے۔ وہ ہمارے استاد ہوتے تھے عربی ٹیچر اسکول میں، تو وہ سرائکی میں گئے، اوے سبق لکھ گدے ہوئے تار جڑا لکھ کے گھن سو
وہ لکھ کے دے دے، ہاں سائیں کتنا لکھے بے اچھا نہیں یہ کاغذ پہ لکھے اور نہ مرادو کاغذ کھڑی ویسے تو پیچھے پیسو ساکو یاد کہنے دے گیا ہی کو دل تے لکھو کاغذ تھا کھڑی ویسے وہ سمجھے کہ نہیں، کھڑی ویسے گم ہو جائے گا. اللہ اکبر. میں ایک دفعہ گیا، دیر ہو گئی آج کی باری بھی آیا، بڑی 2-3 دفعہ ٹیلی فون پہ میں معذرت بھی کی تھی سفر کی وجہ سے. قاری عبدالرحیم صاحب کا درس واسطے وہ اثر مغرب کی نماز ہوتے پڑھی رات نو سی پروگرام، مغرب کی نماز پڑھ کے تو انہیں اعلان کرتا مولوی صاحب آئن یہ سرائکی درس دے سن کہ تسی میرے واسطے کی آزمائش پاس نہ تساں سرائکی لے دو تو سرائکی درس دو. ہاں وہ پھر جناب وہ تو 10-15 منٹ سرائکی جی درس دینا پیا وہ بندے پھر بعد بہتا مل یہ تو سادہ ہی اپنا ہی بندہ ہے. یہ بڑا فرق پی جاتا ہے. تسی باہرلے ملک اللہ تو لے جائے اتنے تمہیں کو پاکستانی ملے پاویں کوئی بھی ہوئے تو تسی بڑے گھٹ کے ملو گے. وہ حب الوطن من الایمان روایت تے بہت بیکار جی یہ موضوع ہے لیکن اپنی جگہ تے ہے ٹھیک. وطن دی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ دے بارے کی کیا سی اور صحابہ کرام دے تاثرات ہجرت دے بعد کی سن. ہاں اللہ اکبر کبیرہ. چلیے غلام یوسف احد منہم، لیکن ان میں سے کسی نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ بِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الْأَصَاحِيَّةِ کہ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے یہ بات لوٹتی ہے کس کی طرف؟ اصاحیت کی طرف. مجھ سے پوچھیں مجھے حکم صادر فرمائیں کیا فرما رہے ہیں. ہاں جی یہ خادم کس لیے بیٹھا ہے؟ شیخ صاحب آپ نے بتایا یہ کہ یہ ترتیب کے بعد میں مجتہد ہوں گے، شاید یہ ویسی بات ہے تو یہ بات ہے اس لیے بواب کرنے کے لیے کہ انہوں نے یہ چاہا ہی نہیں کہ میں رسول اللہ کی حدیث کے اوپر اپنی طرف سے بات کروں. ہاں یہ بات اصل میں یہ بھی بات کہی جا سکتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بعض حضرات وہ اس فکر کے حامل تھے جس طرح کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ خذ المسائل من حیث اخذوا، مسائل وہاں سے لو جہاں سے ہمارے اسلاف نے لیے. وہ پوچھتے حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ حیران ہوں گے کہ موطا کی بھی تحصیل نہیں کی جس کے بارے میں امام شافعی نے کہا ہے نا کہ سب سے اصح کتاب موطا ہے اس دور میں کے لحاظ سے. لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کی وہ تحسین نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس کی بھی یہی توجیہ ہے کہ موطا میں مراسیل ہیں، موطا میں اقوال تابعین کے بھی ہیں، فتاوے بھی ہیں اور خود اہل مدینہ کے معمولات جو ہیں نا ان کا بھی تذکرہ ہے. اور امام احمد حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور کی قول کی آمیزش کو درست نہیں سمجھتے تھے. اور یہ عین ممکن ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی تصور کار فرما ہو. یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. دونوں توجہ ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے یہی سمجھا کہ خود طالب امام دیکھیے نا امام بخاری ہیں رحمۃ اللہ علیہ تو وہ باب اوقات باندھتے ہیں اس کے نیچے حدیث ہی نہیں ذکر کرتے. تو اس کا جواب وہاں دیتے ہیں نا علماء کرام کہ یہ طالب علموں کے تجدید اذہان کے لیے ہے کہ تم ڈھونڈ لو اسی کتاب میں ایسی حدیثیں موجود ہیں جو اس باب کے نیچے درج کی جا سکتی ہیں، ذرا تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو. یعنی امام بخاری طالب علموں کو مجتہد بنانا چاہتے ہیں اور اس طرف ان کی طبیعت کا میلان دیکھنا چاہتے ہیں. سمجھے نا؟ ہر فکر ہر گلیرا رنگ و بوے دیگر اپنا اپنا رجحان ہوتا ہے ہر مصنف کا. تو جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک انداز اختیار کیا ہے، امام مسلم نے یہ انداز اختیار کر دیا کہ جناب آپ طالب علم خود اس سے مسئلہ جو ہے نا مستنبط کریں.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کے تناظر اور پس منظر میں انہوں نے صرف احادیث کو ہی ذکر کیا ہو، باقی اقوال کو بھی ذکر نہ کیا ہو۔ کہتے ہیں کہ صرف ایک دو قول ہیں جو انہوں نے صحیح مسلم میں ذکر کیے ہیں، باقی مرفوع روایات ہیں، موقوف روایات نہیں۔ موقوف تو ایک قول ہے غالباً امام یحییٰ بن پتہ نہیں کون ہے آگے، ان کا ایک قول انہوں نے ذکر کیا، اور وہ بھی یہ کہ علم جو ہے نا وہ راحت جسم سے حاصل نہیں ہوتا، وہ بھی اس میں ہے جی ہاں یہ قول ہے نا امام یحییٰ، یہ قول ذکر کیا ہے، باقی سب احادیث مبارکہ ذکر کی۔ چلیے ہاں جی، قاضی ایاز مقدم ہے نا، قاضی ایاز سے بہت کچھ لیا ہے۔ قاضی کہہ کے جو نقل کرتے ہیں نا شرح مسلم میں، وہ سب یہ قاضی ایاز ہی ہے۔ قاضی ایاز پہلے شارح ہیں اور اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ ابواب امام مسلم نے قائم کیے، لیکن ایک دو جگہ یہ دیکھا ہے میں نے، بعض بڑے اس دور کے شیوخ اساتذہ نے فرمایا ہے کہ نہیں، امام نووی نے نہیں، قاضی ایاز نے یہ باب باندھے۔ چلیے جناب، مشہور بات یہی ہے کہ یہ امام نووی نے باندھے ہیں، بلکہ ایک جگہ آپ حیران ہوں گے کہ علامہ ذیلی جیسا آدمی رحمۃ اللہ علیہ جیسا، وہ یہ کہتا ہے کہ قد بوّب علیہ مسلم، کہ اس پر مسلم نے یہ باب باندھا ہے۔ یہ نصب الرایا میں ایک جگہ علامہ ذیلی یہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قاضی ایاز نے جو باب باندھے ہیں یہ کہاں ذکر کیا گیا؟ ان کی ہاں جی، یہ موجودہ دور کے یار نام نہیں ہے ان کا، آپ جو پڑھتے ہیں نا وہ یاد نہیں رہتا، جو پہلی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں نا کچھ نہ کچھ وہ یاد رہ جاتی ہے۔ یہ کمزوری اب اس دور کی، اس عمر کی یہ پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رات ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں آپ کے ہاں وہ ہے، موقدہ کی شرح آئی ہے ایک المفصل کے نام پر، ہے کیا ہے؟ اندر نہیں ہے، کمرے میں ہے نا، بس اس کے مصنف نے بھی کہا، چلو یہ تو سمجھ آ گئی نا، مفصل کی شرح ہے۔ دو شرح تو پہلے تھی نا، ایک شیخ سلیم حلالی کی تھی، ایک شیخ شریف خاتم کی تھی، اور دوسرے یہ ہیں ریاض کے بڑے محدث ہیں اور شیخ ہیں، مفصل کے نام پہ خاصی یعنی بڑی کتاب ہے، شرح ہے، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ نام کیا ان کا؟ وہ وہی بات تو ہوئی بھی، مفصل کی جرا پڑھی ہے، نام ان کا آپ دیکھ لیں، اب ہر جگہ امتحانی نہ لینے بیٹھ جائیں، کتاب بتلا دی، وہ کتاب آپ کے یہاں خزانے میں موجود ہے، ان کا نام لے لیں، دیکھ لیں۔ یہ امتحان لینے سے بعد نہیں آتے طالب علم، ہم شکست مان لیتے ہیں بھائی، آپ کے ہاتھ ہم شکست مان لیتے ہیں۔ میں نے تو ہم کالج میں بھی کہا تھا کہ یہ ذہن ذہن سے نکال دے کہ ہم جیت جائیں۔ وہ ہمارے استاد سنایا کرتے تھے، جتن جتن سکھ لیوئی کدی تہار فقیرہ، جتن جتن سکھ لیوئی کدی تہار فقیرہ، جتن دا ملک کچھ نہیں ملتا، ہارن دا ملک ہیرا۔ آج رات مجھے حضرت غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، سید ابوبکر، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت بھی خواب میں حاصل ہوئی، پھر دوسری نماز پڑھنے سے پہلے آنکھ کھلی۔ اللہ، ہم رکے نا وہاں، سمندری میں، وہاں ایک نوجوان سنا رہا تھا کہ وہ بازار سے رات سے فارغ ہونے کے بعد بازار سے جا رہے تھے واپسی ادھر فیصل آباد اور آگے لاہور،
ایک آدمی نے ایسے دیکھا نا تو وہ گاڑی کے آگے کھڑا ہو گیا، ہاتھ کھڑے کر کے گاڑی کے آگے، ڈرائیور کہنے لگا بھائی پیچھے ہٹو، میں نہیں ہٹوں، میں نہیں ہٹوں، کیا بات؟ یہ سید ابوبکر غزنوی ہے، میں ان کی تقریر سننے چاہتا ہوں، میں نے فلاں جگہ ان کی تقریر سنی ہے، اس کے بعد میں نے تقریر نہیں سنی، میں ان کی تقریر سننی چاہتا ہوں۔ بازار میں ایک آدمی سید صاحب پوچھتے ہوں کیا بات ہے؟ جی میں آپ کی تقریر سننا چاہتا ہوں، راستہ چھوڑیں ہمیں جانے دیں۔ نہیں جاتا، گاڑی اوپر سے نکال، نہیں جاتا، نہیں جانے دیں، تقریر سنا۔ سید صاحب گاڑی کے باہر نکل، دروازہ کھول کے تو دکانوں کے اوپر وہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑے کے اوپر کھڑے ہو تقریر شروع کر، وہ فوراً ساتھیوں نے لا کے اسپیکر بھی آگے رکھ دیا، وہاں پونا گھنٹہ بازار میں اسی کے مطالبے پر تقریر شاہ صاحب نے کر دی، اور پھر اس نے جانے دی۔ آج کے دور میں اس کا تصور ہو سکتا ہے؟ ہمارے خطیب جو ہیں وہ تو 2-4 گاڑیاں بھی نال کر دے۔ اللہ اکبر، یہی بات تھی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اسی کی بات ہے۔ داؤد غزنوی رحمۃ اللہ تھے یا ابوبکر غزنوی؟ اس کی داؤد غزنوی پڑھے ہیں یا ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ پڑھے ہیں؟ وہ داؤد غزنوی باپ ہیں، شریف آدمی، تمہیں اتنا بھی ابھی تک پتہ نہیں، اچھے اہل حدیث ہو تم۔ اللہ کے بندو، یہ چیزیں تو ہمیں بالکل، اصل مصیبت یہی ہے کہ ہم اپنے وعظ و ارشاد میں اپنے بزرگوں کا ذکر ہی چھوڑ جاتے ہیں، ان کا تعارف چھوڑ، ادھر بات بات پر علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء بریلی زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد۔ آپ نعین لگاتے، نعرہ لگاتے ہیں صرف ایک، علامہ احسان اللہ زندہ باد، بس شہدائے آل حدیث زندہ باد۔ پچھلوں کو تو ہم جانتے ہی نہیں، نہ ان کے کام کو جانے، نہ ان کو کے نام کو جانے، نام بھی نہیں، کام بھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بھی کوئی سوال تھا کہ بڑے ابو بکر غزنوی تھے یا داؤد غزنوی تھے؟ اب ہماری بے خبریوں کی انتہا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ اس سے دیکھ لیں، اب یہ 7-8 سال مدرسوں میں پڑھ کے تو پھر تشریف لائے ہیں، یا کچی پکی کا سوال؟ ہاں، کچی پکی کا سوال کریں۔ اللہ، چلیے چلیے، یہ چیزیں پڑھا کریں، یہ چیزیں پڑھا کریں، اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنے اسلاف کو پڑھیں۔ بلکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ قول ہے، اور بھی اقوال اس قسم کے نقل کیے ہیں سخاوی نے الاعلان بالتوبیخ میں رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ بہت سے فقہی مسائل سے مجھے اپنے اسلاف کے واقعات سننا زیادہ محبوب ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا فذکرہم بایام اللہ، یہ ایام اللہ جو ہے یہی تاریخ ہے، یہ پہلے قوموں کے اور انبیاء کے یہ قصے یہ ایام اللہ میں شامل ہیں نا، بات سمجھے یا نہیں؟ تو یہ تاریخ سے نصیحت حاصل کرنا، نصیحت کے لیے تو قرآن مجید ہے، لیکن قرآن مجید ہی نے کیا کہا، فرمایا ہے فذکرہم بایام اللہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کی کتاب یہ ہے، اور یہ ملحدین منکرین حدیث آپ کو کہتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ آوازہ کستے ہیں حدیث ماننے والوں پر۔ تو یہ نہیں کہتے، بتلاتے کہ یہ سبق جو ہے وہ بھی کس نے دیا ہے؟ قرآن نے دیا ہے، یعنی کسی اور حدیث پر ایمان لانے کا سبق بھی کس نے دیا ہے؟ قرآن مجید نے دیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ما آتاکم الرسول فخذوہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ اکبر۔
کسی وقت بتلاؤں گا کہ یہ عطا کے معنی کیا ہے. اللہ نے چاہا. جو ہم سمجھتے ہیں نا صرف اسی پر محدود نہیں ہے. ہاں چلیے جی انشاءاللہ. فرماتے ہیں وَلَوْ أَفْصَحُوا بِهِ لَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ شَاهِدُ الْوُجُودِ. اور اگر یہ بات وہ وضاحت سے کہہ بھی دیتے تو جو شاہد موجود ہے نا وہ گواہ اس کو کیا کرتی؟ رد کر دیتی. فالصفات التي تدور علیہ الصحہ، وہ صفات جس کا پر مدار ہے صحت کا، وہ صحیح بخاری میں کیا ہے؟ اتمو، وہ زیادہ مکمل ہے. منہا، اس سے، فی کتاب مسلم، کتاب مسلم سے، وہ اشد، اور زیادہ سخت پختہ ہے. وہ شرطہ فیہا اقوا و اسد، اور اس کی شرط جو ہے وہ زیادہ قوی ہے اور زیادہ روکنے والی ہے. اس پر اعتراض کم وارد ہوتا ہے. مسدود دروازہ بند ہو جاتا ہے دروازہ، اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی. لیکن صحیح بخاری میں ایسی باتیں ہیں، مسلم میں ایسی باتیں ہیں کہ وہاں دروازہ کھلا رہتا ہے، بند نہیں ہوتا. سمجھے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں اما رجحانہ من حیث الاتصال. آپ دیکھ لیجیے پہلی بات دیکھیں کہ صحیح حدیث کی تعریف میں سند متصل بھی ہے نا، تو دیکھیے کہ سند متصل کے حوالے سے بات سمجھ لیں. کہتے ہیں فل اشتراط ہی ان یکون الراوی قد ثبت له لقاء من روا عنہ ولو مرہ، کہ ثابت ہو لقاء جس سے اس نے روایت کی ہے، ولو مرہ، اگرچہ ایک ہی طرح، ایک ہی مرتبہ ہو. یہاں دو تین باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن حضرات نے یہ بحث کی ہے، امام علی بن مدینی ہیں، امام بخاری ہیں، امام دارقطنی ہیں، امام طحاوی ہیں، جنہوں نے یہ اتصال سند کے حوالے سے یہ شرط ذکر کی ہے جس کا یہاں ذکر اب ہو رہا ہے. اور حافظ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعبیر لقاء من روا سے کر رہے ہیں کہ وہ جس سے روایت کرتے ہیں اس سے ملاقات ہو. بات یہ ہے کہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ لقاء سے ہمارے استاد کی مراد سماع ہے. لقاء سے ہمارے استاد کی مراد کیا ہے؟ سماع ہے. امام بخاری تاریخ کبیر میں جا بجا یہ کہتے ہیں لم یثبت سماع بعضهم من بعض، لم یثبت سماع بعضهم من بعض، یعنی وہ سماع کی نفی کرتے ہیں. سماع اور ہے، لقاء اور ہے. لقاء کو سماع مستلزم نہیں ہے، لقاء کو سماع مستلزم نہیں ہے. سماع اور لقاء لازم ملزوم ہے. ملاقات ہوگی تو سماع ہوگا نا، لیکن جب ملاقات ہوئی انہوں نے کوئی حدیث ہی نہیں بیان کی. جب لقاء ہوئی انہوں نے کوئی روایت بیان نہیں کی تو سماع تو نہ ہوا نا، حدیث کا سماع تو نہ ہوا، ملاقات ہوئی نا. تو لقاء کو سماع نہیں. اسی لیے سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفتح المغیث میں فرمایا ہے کہ ہمارے استاد جی کا یہ مطلب جو ہے نا وہ سماع ہے، اور وہ کیا ہے؟ لقاء مراد محض نہیں ہے. امام علی بن مدینی دیکھیے فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حمام بن حارث روا عن ابی الدرداء، اور کہتے ہیں ولا ينکر لقاؤه عندنا وقد لقيه ولم يقل سمعت. اب یہ دیکھیے علل میں جو چھپا ہے امام علی بن مدینی کا علل ہے،
اس کی صفحہ 125 پر یہ ان کی عبارت ہے. 125 پر کہتے ہیں کہ حمام بن حارث روا عن ابی الدرداء، یہ ابو الدرداء سے روایت کرتے ہیں، ولا ينکر لقاؤہ عندنا، ہمارے نزدیک اس کا لقاء، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ملاقات ہے. وقد لقیہ، بے شک وہ اس سے حضرت ابو درداء سے ملے ہیں، لیکن ولم یقل سمعت، مگر انہوں نے سمعت نہیں فرمایا. اب یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ لقاء کو سوا مستلزم نہیں ہے. اسی طرح وہ فرماتے ہیں ایک اور بات، دیکھیے قیس بن ابی حازم سامع بن ابی بکر و عمر و عثمان. اللہ اکبر. وقیل علی، علی بن مدینی سے یہ کہا گیا، ہؤلاء کلہم سامع منہم قیس بن ابی حازم، کہ ان تمام سے قیس بن ابی حازم نے سنا ہے. قال نعم سامع منہم سماعا ولولا ذلك لم نعد له سماعا، ہاں سنا ہے، اگر سنا نہ ہوتا تو ہم ان کا سماع شمار نہ کرتے. دوبارہ سنا دیتا ہوں، یہ صفحہ 86-87 کی عبارت ہے علل کی. قیس بن ابی حازم کہتے ہیں، قیس بن ابی حازم سامع بن ابی بکر و عمر و عثمان، آگے پھر عبارت ہے پوری، اس سے آگے یہی نہیں، آگے بھی ہیں نام، اختصار میں یہ ذکر کیا ہے. قیل علی، علی سے کہا گیا رحمت اللہ علیہ سے کہ ہؤلاء کلہم سامع منہم، کہ ان تمام سے اس نے سنا ہے قیس نے. تو انہوں نے کہا قال نعم، ہاں سب سے سنا ہے. سامع منہم سمعان، ان سے سنا ہے جس طرح سنا جاتا ہے. ولولا ذلک لم نعد له سماعا، اگر سنا نہ ہوتا تو ہم اس کو سماع شمار نہ کرتے. یہ چیز بتلاتی ہے کہ جن حضرات کے ہاں یہ بات جس تناظر میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ سماع ہے، اس سے مراد محض لقاء نہیں ہے، جیسے کہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا ہے. اب یہاں فتح الباری کا مقدمہ لائے تھے آپ، یہاں یہ اٹھائے نا ذرا کا اپنا علم، بھائی یہ علم ہی ہے نا. ہاں اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیے یہی بات یہاں نقل کرتے ہیں، اب غور کیجیے. الوجہ الخامس وذالک ان مسلما کان مذهبه على ما صرح به في مقدمة صحیحه وبالغ في الرد على من خالفه ان الاسناد المعنن له حکم الاتصال اذا تعاصر المعنن ومن عنعن عنه. سمجھ گئے نا؟ وان لم يثبت اجتماعهما الا ان کان المعنن مدلسا، مدلس نہ ہو، معاصر ہو، معنن روایت ہو، معمول علی السماع. یہ ہے امام مسلم. والبخاری لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة. وقد اظهر البخاری هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه واكثر منه
حتی انہ ربما خرج الحدیث الذی لا تعلق له بالباب جملۃ الا لیبین سماع راو من شیخہ، کہ ایسی روایتیں امام بخاری جو ان کا مقصود نہیں ہوتا، تعلق نہیں ہوتا امام بخاری کا، لا تعلق له بالباب، باب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ فی الجملہ اس کو لے آتے ہیں تاکہ اس کا سماع ظاہر کریں۔ بات سمجھ گئے؟ لکون ہی قد اخرج له قبل ذلك شیئا معنعنا، اس لیے کہ وہ پہلے انہوں نے اس سے کوئی روایت کیا لی ہے؟ معنعنا، یہ لی۔ وَسَتَرَى ذَلِكَ وَاضِحًا فِي أَمَاكِنِهِ إِنْ شَاء اللَّهُ تعالیٰ۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ بات واضح اب، ہاں جی صفحہ 12 پڑھا، 12 صفحہ۔ اب یہ چیز لو جی صاحب، پھر ان کے نزدیک نکاح اور سما الگ الگ ہے، حافظ کے نزدیک نکاح اور سما الگ الگ ہے۔ اور میں اتنے کہہ دی ساری رات کی گانجا پڑھتا رہا نہیں، آپ نے کہا نا کہ سویرے اٹھ کے آخیا بھی یہی بندہ سی کہ بڈھی سی، وہ اللہ علیہ میں تو یہ گل کیتی ہے کہ لقاء نو سوا مستلزم نہیں۔ وہ تو آپ نے بتایا نا علی بن مدینی رحمہ اللہ، امام بخاری بھی یہی کہتے ہیں۔ نہیں حافظ کی میں بات کر رہا حافظ نے جو لقاء کہا ہے نا، جی جی اس سے مراد سما ہے، ماد لقاء نہیں۔ میں نے استشہاداً یہ عبارت دکھائی ہے اس لیے کہ امام بخاری سے مراد سما ہے۔ جی جی، لیکن جو آپ نے پہلے کہا کہ حافظ خاوی کی یہ بات، اوہو یہاں لفظ لقاء کا ہے نا، جی جی تو میں نے یہی کہا کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں استاد جی نے لفظ لقاء بولا ہے لیکن اس سے مراد سما ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے، میں بتلاؤں گا، یہ اسی لقاء سے غلطی لگی ہے شیخ البانی کو بھی، اور اعتراض کر دیا حافظ ابن حجر پر۔ آگے آئے گی بات، کیوں گھبراتے ہیں؟ ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا؟ بہت مزہ پایا، وہ کیا ہے غلام احمد قادیانی نے پایا، کہا ہے بہت مزہ پایا، ابھی کچھ اور بھی پاؤ گے، تم بھی کہتے تھے کہ الفت میں مزہ آتا ہے۔ اس کی ایک وہ میری کتاب ہے نا شاعر، وہ قادیانی کافر کو، اس میں اس کے جو نا اس قسم کے شعر وہ سارے میں نے جمع کیے ہیں۔ یہ تو ختم ہو گئی، اب دوبارہ چھاپتے ہندوستان میں تو دوبارہ چھپی ہے، یہاں بھی ایک ادارے نے دوبارہ چھاپی ہے، اب مجھے نہیں معلوم کس نے چھاپی، ادھر سے سیالکوٹ یا لاہور کسی ادارے۔ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، دارالسلام نے بہت زیادتی کی ہمارے ساتھ، بہت زیادتی۔ اب کیا ہم کر سکتے ہیں، بڑے لوگ ہیں جی، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ ہم کتابیں جتنی چھپواتے رہے ہیں، وہ بھی یہی کہتے کہ یہی پہلے رہنے دو، دوبارہ چھپ جائے گی، دوبارہ سبارہ چھاپتے رہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب چھاپ دو، یہ چھپا دو، وہ کہتے ہیں جی یہاں سے کتابیں اٹھا کے وہ وہاں مطبع میں لے گئے، ہماری بھی یہ کتابیں پتہ نہیں ان کے مسودے کہاں گئے، تفسیر کا بھی نہیں مل رہا، ترجمے کا بھی نہیں مل رہا، آپ کی بھی کتابوں کا نہیں مل رہا۔ چلو تم تو کروڑوں پتی ہو، تمہارا کیا نقصان ہے، تم دوبارہ، آپ کا سب کچھ ہے، آپ دوبارہ کمپوز کروا لیں گے، ہم غریب کیا کریں؟ کمپوز دوبارہ کروائیں، اس کی قرأت دوبارہ کریں، یہ سر درد سر نو پہلی کلاس سے پھر شروع کر دیتا ہوں، آگے کام نہ کریں، یہ پچھلا جو کیا ہوا ہے اسی کو سنبھال لیں۔ ٹھیک ہے، بہت ظلم کیا ہے۔ پھر اگر کہا کہ جی اسی کا فوٹو لے کے وہ جو بٹر نکال کے وہی چھاپ دیں، ہمیں وہی قبول
اگر اس سے وہ رزلٹ نہیں آئے گا، پھر رزلٹ تو نہیں آئے گا، وہ دوبارہ کون اس کو یہ ساری مصیبتیں جی لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلو خیر، کیا کریں، اب کسی اور سے بات کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کوئی رزلٹ دے دے، کوئی جو مناسب ہو، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ ولا فالاشتراط ہی ان یکون الراوی قد ثبت له لقاء من روا عنہ ولو مرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واکتفی مسلم بمطلق المعاصرہ، جبکہ امام مسلم نے مطلقاً معاصرت پر کیا کیا ہے؟ اکتفا کی ہے۔ البتہ یہاں یہ بات ایک سمجھنے کی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں جب کہیں پڑھیں تو اشکال وارد نہ ہو کہ امام بخاری ہوں یا امام مسلم، امام علی بن مدینی ہوں رحمہ اللہ، اگر کوئی قرینہ واضح موجود ہو، سماع کی صراحت نہ ہو، قرینہ سماع کا واضح ہو، تو وہاں سماع کے قائل ہیں، وہاں سماع کے بھی قائل ہیں۔ مثال کے طور پر خود امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ الحسن قد سمع من سامورہ، قد سمع من سامورہ لأنہ کان فی عہد عثمان ابن 14، اس لیے کہ وہ حضرت عثمان کے دور میں 14 سال کے تھے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ وَمَاتَ سَمُرَةٌ فِي عَهْدِ زِیاد، وَمَاتَ سَمُرَةٌ فِي عَهْدِ زِیاد۔ اب زیاد کب اور یہ سمرہ کب؟ حضرت سمرہ کی وفات ہوئی ہے 58 میں، یہی سمجھ لو، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 14۔ تو اب کتنی عمر ہو گئی جبکہ ان کی وفات ہوئی 58 میں؟ زیاد کے عہد تک یہ زندہ رہے، تو یہ چیز طویل معاصرت جو ہے یہ ایک قرینہ ہے کہ حضرت حسن بصری نے کیا کیا ہے؟ سماع سمرہ سے کیا، سمجھے یا نہیں؟ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، التاریخ صغیر، جو اب شیخ وسیع اللہ عباس حافظہ اللہ کی تحقیق سے تاریخ اوسط کے نام پر چھپی ہے، اس کا سب سے پہلے ہندی نسخہ جو ہے وہ تاریخ صغیر کے نام پہ چھپا ہے، جس کو ہمارے شاہ عبدالشکور صاحب نے بھی چھاپا تھا، سمجھے؟ اب تو اس کی کئی طبعات ہیں۔ اس میں امام بخاری فرماتے ہیں تاریخ صغیر میں، وَلَا نُنْكِرُ أَن يَكُونَ سَمِعَ مِنْهَا لِأَنَّ بَيْنَ مَوْتِ عائشہ وَالْأَحْنَفِ قَرِيبٌ مِّنْ 12 سنہ، کہ احنف نے کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سماع کیا یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہم سماع کا انکار نہیں کرتے، کیوں کہ حضرت عائشہ اور احنف ان دونوں کے مابین حضرت عائشہ کی وفات، ان کی زندگی جب وہ شعور کو پہنچے ہیں 12 سال کا وقفہ ہے۔ کتنا ہے؟ 12 سال کا وقفہ۔ اس لیے امکان ہے کہ انہوں نے احنف نے حضرت عائشہ سے سنا، یعنی کچھ قرائن کی بنیاد پر بھی
امام علی بن مدینی ہوں یا امام بخاری ہوں وہ سماع کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کوئی قرینہ چاہیے مضبوط، یا پھر سماع کی صراحت ہو، یا پھر سماع کی صراحت ہو، بالخصوص جس کے بارے میں جہاوزہ محدثین کہہ دیں کہ ان سے سماع نہیں ہے، اب اس کو آپ حل کرنا چاہیں صرف معاشرت سے اور امام مسلم کے اصول سے، یہ بالکل انصاف نہیں ہوگا، یہ بالکل انصاف نہیں ہوگا۔ اگر صرف معاشرت سے کہنا چاہیے کہ سماع لازم آ جاتا ہوتا تو پھر بہت سی مراسیل وہ کلام سے نکل جاتی، کیونکہ مراسیل میں بہت سی روایتیں ایسی ہیں جن میں معاشرت ہے لیکن سماع نہیں۔ میں ایک واضح بات بتلاتا ہوں، ابراہیم بن یزید نخعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ ابراہیم ان علقمہ ان عبداللہ ابن مسعود، یہ اصح الاسانید میں شمار ہوتی۔ ابراہیم سے روایت کرنے میں اصح کون ہے؟ یہ بھی ایسے ذہن میں سن لیں، ابراہیم سے روایت کرنے میں دو معروف ہیں، ایک منصور ہے ایک عامش ہے، تیسرے حماد بن ابی سلیمان، اور بھی ہیں لیکن زیادہ معروف یہ تین ہیں۔ اصح الاسانید کا جن کو درجہ ملا ہے وہ منصور ہے، اور کثرت روایت جو ابراہیم سے ہے وہ عامش ہے، اور حماد بن ابی سلیمان وہ متکلم فی ہیں، مگر احناف اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بات سمجھے؟ حماد بن ابی سلیمان، تین حماد مشہور ہے نا، حماد بن زید، حماد بن سلمہ، حماد بن ابی سلیمان۔ امام بخاری نے نہ حماد بن سلمہ سے روایت لی ہے، نہ حماد بن ابی سلیمان سے لی ہے، حماد بن زید سے لی، بصری ہیں وہ، اور بالاتفاق ثقہ ہے۔ حماد بن سلمہ ان کا ضبط کمزور تھا، ان میں بالخصوص آخری دور میں ان میں کمزوری تھی۔ البتہ حماد جب ثابت سے روایت کرتے ہیں تو وہ روایتیں امام مسلم لیتے ہیں، امام بخاری وہ بھی نہیں لیتے۔ سمجھے بات؟ ذہن میں رہے گی کہ یہ تقسیم انشاءاللہ اللہ کرے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ باوجود اس کے کہ ابراہیم ان علقمہ ان عبداللہ بن مسعود، یہ اصح الاسان نہیں، ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی کسی صحابی سے ملاقات نہیں۔ ابراہیم کے جو پوتے شاگرد ہیں، اب سنیے، ابراہیم کے جو پوتے شاگرد ہیں وہ کون ہے؟ نعمان بن ابی ثابت، نعمان ان حماد ان ابراہیم۔ ان کے بارے میں تو ذابی کہتے ہیں رہا ان صبر مالک غیر و مرۃ ہینا قادمہ الی الکوفہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابراہیم وہاں کہاں تھے؟ غیر و مرۃ جو کہتے ہیں کہ گئی بار حضرت انس آئے کوفے میں، امام حنیفہ کے بارے میں کہا ہے نعمان بن ثابت، آپ کہہ رہے ہیں نعمان بن ثابت وہی ہے نا، اور تو کوئی نہیں۔ نعمان کے ترجمے میں کہا ہے سامعہ من
من انس بن مالک را انس بن مالک سامیانی را انس بن مالک غیر مرہ. امام ذہبی نے کہا یار انہی کی بات کہہ رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ را انس بن مالک غیر مرہ حین قادم الی الکوفہ، یہ تذکرۃ الحفاظ کے الفاظ. ہاں تو ابراہیم کے جو پوتے شاگرد ہیں وہ تو دیکھتے ہیں حضرت انس کو کئی بار، لیکن ابراہیم کوفے میں رہتے ہیں وہ نہیں دیکھتے. اب بتلائیے معاصرت کو کہاں کیا ہوئی، سما کیا کہاں گیا؟ حتیٰ کہ امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ صرف حضرت عائشہ کو دیکھا ہے، سما ان سے بھی نہیں کیا. جب مراسیل میں دیکھنے آتا صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابراہیم نخعی نے دیکھا ہے، سما حضرت عائشہ سے بھی. اب ابراہیم نخعی کی مراسیل صحیح ہے؟ نہیں صحیح نا. اگر لقاء سما ضروری نہیں ہے، صرف لقاء ہے، تو پھر بہت سی مراسیل کو صحیح کہنا پڑے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں، بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اس لیے یہ جو شرط ہے لقاء اور سما کی، امام مسلم اور امام بخاری کا یہی موقف ہے. لیکن جب کہیں قرینہ قویہ مل جائے تو اس قرینے کی بنیاد پر بھی سما کا وہ اعتراف کر لیتے ہیں، بشرطے کہ قرینہ قوی ہو. سمجھے یا نہیں؟ اس سلسلے کی باقی بات انشاءاللہ ابھی باقی ہے، اللہ نے چاہا تو پھر وہ ابھی مکمل کریں گے اور آگے بھی بڑھیں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ.